ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته وعلى آله وصحابه هداة الطريق الحق والحمات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين آمين إلى خير النهاية. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ دوسرے پارے کی آیت ہے. سب سے پہلے آپ لوگ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی پاک کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے گھرانے کو اجمیر کی سرزمین پر بیٹھ کر کے خواجہ غریب نواز نے لکھا ان کے گھرانے کے بارے میں تو کہا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین. اور جب بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں میرے نبی کریم کے گھرانے کے بارے میں تو لکھتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آئیے بہت ہی تیزی کے ساتھ ایک اور شاعر ہے جو میرے نبی کریم کے گھرانے کے بارے میں لکھتے ہیں. آپ جس حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اسلام تجھ کو گود میں پالا. حسین نے کہہ دیا سبحان اللہ کہ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے لگی ٹھوکر تو تجھے سنبھالا حسین نے. اور اسلام کی رگوں میں جو چپتا تھا بار بار ارے کاٹا تھا ایک یزید نے نکالا حسین. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ محرم کے مہینے میں تعزیہ بناتے ہیں. تعزیہ کے بارے میں جمعہ میں علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں. چلیے وہ بات نہیں بولوں گا. آج آپ جن کی محفل میں بیٹھے ہیں امام حسین کی محفل میں, یہ حسین ہے کون؟ ان کے باپ کا نام کیا ہے, ان کے دادا کا نام کیا ہے, ان کے پردادا کا نام کیا ہے. آئیے تاریخ کی تناظر میں میری تقریر سنتے جائیے گا. یا رب ملک عرب جس کے دو شہر بہت ہی مشہور, ایک کو کہتے ہیں مکہ اور دوسرے کو کہتے ہیں مدینہ. ارے نہ مکہ کا جواب ہے اور نہ ہی مدینے کا جواب ہے. آپ کہو گے ارشاد کس لیے نہ مکہ کا جواب ہے اور نہ ہی مدینہ کا جواب ہے؟ تو وہ اس لیے کہ مکہ میں خانہ خدا ہے تو مدینے میں روضہ مصطفیٰ ہے. دو کے دونوں کا جواب. آئیے یہیں سے میری گفتگو سنتے جائیے گا. ایک انسان ہے جو پیدا ہوتا ہے عرب کی سرزمین پر, جن کے پیدا ہونے کو زمین بھی سلام کر رہی ہے, آسمان بھی سلام کر رہے ہیں. ارے وہ انسان کون ہے؟ زمانہ اس انسان کو کہتا ہے عبد مناف. ارے کون عبد مناف؟ ارے وہ عبد مناف جو چل رہے ہیں تو کنکریہ بھی سلام کر رہے ہیں, شجر و حجر بھی سلام کر رہے ہیں, بحر و بر بھی سلام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے عبد مناف پر ایسا کرم فرمایا, ایسا کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عبد مناف کو 4 بیٹے عطا کیے. کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے. یاد بھی رکھیے گا, صرف سنتے نہیں جائیے گا. 4 بیٹے عطا کیے, 4 کے چاروں لاجواب. ایک کا نام ہے عبد مناف, ایک کا نام ہے نوفل, ایک کا نام ہے ہاشم, ایک کا نام ہے مطلب. 4 کے چاروں بیٹے لاجواب.
चारों बेटे ऐसे हैं कि जमाना उनकी नजीर नहीं ला सकता। और हाशिम का तो कोई जवाब नहीं, जिनकी पेशानी लाजवाब है, जिनके होंठ लाजवाब है, जिनकी आंखें लाजवाब है, जिनके दंदान लाजवाब है। हाशिम पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करम फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाशिम को एक बेटा अता किया। कितने? एक बेटा। हाशिम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटा अता किया। जमाना उस इंसान को कहता है अब्दुल मुत्तलिब। अरे कौन अब्दुल मुत्तलिब? आज जो तुम ज़मज़म का पानी पी रहे हो, ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की देन है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ना होते तो आज तुम आबे ज़मज़म का पानी ना पीते। ये उन्हीं की देन है जो आज तुम आबे ज़मज़म का पानी पी रहे हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं और तवाफ करते करते दुआ मांग रहे हैं कि ए परवरदिगारे आलम, तू मुझे कसीर औलाद अता फरमा। ए परवरदिगारे आलम, तू मुझे ज्यादा बेटे अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ को ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता फरमाए, 6 बेटे अता फरमाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों को देखो तो 10 के 10 लाजवाब है, जिनकी जमाना नजीर नहीं ला सकता है। और वो 10 बेटों में 2 बेटे ऐसे हैं कि 8 बेटों को एक तरफ रख दिया जाए और इन 2 बेटों को एक तरफ रख दिया जाए तो जमाना इन 2 बेटों की नजीर नहीं ला सकता। जमाना इन 2 बेटों के जैसा बेटा पैदा नहीं कर सकता। आप कहोगे मौलाना ये दोनों बेटे कौन है? तो एक का नाम है अब्दुल्ला और एक का नाम है अबू तालिब। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक का नाम अब्दुल्ला और एक का नाम अबू तालिब। हजरत अब्दुल्ला जवान होते। मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं बताना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्ला की शादी कर दी जाती है अरब के एक मशहूर कबीले की दोशीज़ा से। जिन दोशीज़ा को देखो तो वो दोशीज़ा लाजवाब। उस दोशीज़ा का नाम हजरत आमना है। हजरत आमना से हजरत अब्दुल्ला की शादी कर दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्ला पर ऐसा करम फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला के और हजरत आमना के मिलावट से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी करीम को पैदा फरमाया। अरे कौन नबी? अरे वो नबी जिनका नवासा हुसैन है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी करीम को पैदा फरमाया। यहीं से मेरी गुफ्तगू सुनते जाइएगा। हजरत मेरे नबी करीम को पैदा फरमाया। मेरे नबी करीम जवान होते हैं, तकरीबन 25 साल की उम्र में मेरे नबी करीम की शादी हो जाती है हजरत खदीजा से। उसके बाद शादी हो जाती है, उसके बाद जिंदगी गुजारने लग जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लग जाते हैं। हजरत अली अबू तालिब जिनकी शादी हुई थी फातिमा बिन्ते असद से, फातिमा बिन्ते असद से और हजरत अबू तालिब और फातिमा बिन्ते असद के मिलावट से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली को पैदा फरमाया। हजरत अली को पैदा फरमाया। मेरे नबी करीम की शादी हो जाती है। मेरे नबी करीम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लग जाते हैं और तकरीबन 9 साल की उम्र में हजरत अली आते हैं मेरे नबी करीम की खिदमत करने के लिए। हजरत अली आते हैं मेरे नबी करीम की खिदमत करने के लिए। रात में क्या देखते हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नमाज पढ़ रहा है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हमारी खुदा को नहीं मान रहा है। हजरत अली अरे वो ऐसे इंसान है कि जो पैदा भी हुए है खुदा के घर में और इंतकाल भी हुए है खुदा के घर में। हजरत अली के बारे में आला हजरत फादिल बरेलवी फतवाए रज़विया के अंदर लिखते हैं कि अरे वो अली है जो मुसलमान होने से पहले किसी बुत के सामने में पूजा नहीं किया, किसी मूर्ति के सामने में अपना सर नहीं झुकाया। वो हजरत अली है जो मेरे नबी करीम को इबादत करते हुए देख लिए हैं। मेरे नबी करीम हजरत अली को बुलाते हैं और कहते हैं ए अली आओ तुम भी मेरा कलमा पढ़ लो, आओ तुम भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। हजरत अली कहते हैं ना मैं इबादत नहीं करूंगा क्योंकि जो मेरा बाप है ना वो दूसरे खुदा की इबादत करता है। जा रहा हूं मैं अपने अब्बा जान को बोलने के लिए। मेरे नबी करीम फरमाते हैं ए अली
اگر تجھے عبادت نہ کرنی ہے تو مت کر، اگر تجھے میرا کلمہ نہیں پڑھنا ہے تو مت پڑھ، لیکن جا کے تو اپنے ابا جان سے مت کہنا۔ حضرت علی چلے جاتے ہیں سونے کے لیے، جب صبح اٹھتے ہیں تو آتے ہیں اور میرے نبی کریم کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ، آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھا لیجیے، اب آج کے بعد میں بھی اسی خدا کی عبادت کروں گا جس خدا کی عبادت آپ کیا کرتے ہیں۔ حضرت علی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی کریم کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کیا۔ میرے نبی کریم کی بہت ساری بیٹیاں تھی، لیکن تاریخ کی بات بتاتا چلوں، میرے نبی کریم کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کیا جن کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ حضرت فاطمہ جو جوان ہوئی ہے، پال پوس کر کے میرے نبی کریم نے حضرت فاطمہ کو جوان کیا ہے۔ وہی فاطمہ جن کے رشتہ لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے ہیں، وہی فاطمہ جن کی شادی کا رشتہ لے کر کے حضرت عمر فاروق بھی آئے ہیں۔ نبی نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی آئے رشتہ لینے کے لیے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا اے علی رک جاؤ، میں ذرا جاؤں اپنی بیٹی سے پوچھ کر کے آتا ہوں۔ میرے نبی جاتے ہیں، حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، علی آیا ہے رشتہ لے کر کے، تجھے کیا کہنا ہے؟ حضرت فاطمہ گردن جھکا کے کہتی ہے ابا جان آپ جس میں راضی ہے۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں کہ اے علی جاؤ بارات کی تیاریاں کر کے لے آؤ۔ حضرت علی بارات لے کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی کریم نے حضرت علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے سائڈ میں لے گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی ذرا تم میری بیٹی فاطمہ اور اپنے ہونے والی بیوی فاطمہ کے اوپر جہیز کا نظر مان لو، جہیز کا نظر مان لو۔ میرے حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دروازے پہ دولت مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دروازہ پہ جہیز لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والے، اے شادی میں دولت مانگنے والے، اور آج کل کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جماعت کے کچھ علماء بھی جہیز مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے ہماری جماعت کے کچھ علماء بھی جہیز مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مرد بنا کر کے بھیجا ہے، تو اپنے اوپر فخر کر کہ اللہ نے مجھے مرد بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں لڑکی کے دروازے پہ جا کر کے کیا مانگ سکتا ہوں لڑکی کی سبا؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دروازے پہ جہیز مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت علی کی شادی کر دی جاتی ہے۔ حضرت علی اس مکان میں رہتے ہیں جو ایک صحابی نے دیا تھا، اس مکان میں حضرت علی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی ملاوٹ سے ایک ایسا بچہ پیدا فرمایا، ایک ایسا بچہ پیدا فرمایا جس کے ہونٹ لاجواب ہے، جن کی پیشانی لاجواب ہے، جن کے دندان مبارک لاجواب ہے۔ ارے وہ بچہ جن کا خاندان بھی لاجواب ہے، جس کو دنیا حضرت حسن کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں، تقریباً کچھ سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی ملاوٹ سے حضرت فاطمہ کے پیٹ میں حضرت امام حسین رہتے ہیں۔ اتنے میں میرے نبی کریم کی چچی ام فضل خواب دیکھتی ہے۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک کے کاٹ کے ایک ٹکڑا حضرت ام فضل کی گود میں رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ام فضل اٹھتی ہے حیران ہو کر کے اور آتی ہے میرے نبی کریم کی بارگاہ میں اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی سلام کا جواب دے دیتے ہیں۔ سلام کا جواب دینے کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں اے ام فضل، آپ پریشان ہو، آپ اتنے حیرت میں کیوں، آپ کا دل کیوں تڑپ رہا ہے؟ حضرت ام فضل کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے ام فضل، بتا تو صحیح تو نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ حضرت ام فضل کہتی
کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات جب میں عشاء کی نماز پڑھ کے سوئی ہوں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا میرے نبی مسکرانے لگ جاتے ہیں، میرے نبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں اے ام فضل یہ کوئی گھبرانے کی خواب نہیں ہے، یہ کوئی دل تڑپانے کی خواب نہیں ہے، بلکہ یہ برکت والی خواب ہے، بلکہ یہ عظمت والی خواب ہے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا کون ایسا خواب ہے جو برکت والا خواب ہے؟ میرے نبی کریم فرماتے ہیں اے ام فضل بات یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کی یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تمہاری گود نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہدائے کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایک بیٹا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ حضرت فاطمہ کے گھر امام حسین پیدا ہوئے ہیں، امام حسین پیدا ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں میرے نبی کریم کو خبر دے دیتے ہیں، میرے نبی کریم اپنی بیٹی فاطمہ کے یہاں جاتے ہیں اور میرے نبی کریم نے ایک نواسے کا نام حسن اس لیے رکھا اور ایک نواسے کا نام حسین اس لیے رکھا کہ یہ دونوں کوئی دنیاوی نام نہیں ہے، اس سے پہلے اور نام بھی رکھے جا سکتے تھے، جیسے عبد مناف ہو گئے، عبد منام ہو گئے، عبد شمس ہو گئے، اور بھی نام رکھا جاتا تھا، لیکن میرے نبی کریم فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان فی الجنہ، حسن اور حسین تو ایسے نام ہے جو جنتی نام ہے۔ حضرت فاطمہ کے گھر حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین کے پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل امین کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ اے پروردگار عالم تو مجھے اجازت دے دے، میرے نبی کریم کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے، میرے نبی کریم کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو مجھے اجازت دے دے تو میں جا کر کے مبارکباد پیش کروں، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو اجازت دے دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل کو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دیا ہے، حضرت جبرائیل کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، حضرت جبرائیل کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، اور کھل اٹھنے کے بعد حضرت جبرائیل کے پاس سارے فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جبرائیل امین آپ ہم لوگوں کا سردار ہو، آپ تمام فرشتوں کا سردار ہے، آپ جائیے اور پروردگار عالم سے ہم لوگ کی بھی اجازت مانگ لیجیے تاکہ ہم لوگ بھی جا کر کے نبی کریم کے گھر میں مبارکباد پیش کریں۔ حضرت جبرائیل امین پروردگار عالم سے اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دیا سارے فرشتوں کو، اور جب آنے لگے نا حضرت جبرائیل امین تمام فرشتوں کے لے کر کے، تو ایک ایسا فرشتہ تھا جو اپاہج تھا، جس کے پر نہیں تھے، وہ فرشتہ رو رہا تھا، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے اے جبرائیل امین آپ ہم لوگوں کا سردار ہو، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری بھی اجازت طلب کیجئے تاکہ میں بھی جا سکوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے گا تو آپ مجھے گود میں لے جائیے گا میرے نبی کریم کے گھر پہ۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے اے جبرائیل امین بتا تو صحیح نبی کریم کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے، آج خیرات بانٹیں گے، اور خیرات میں کیا بانٹیں گے؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اے فرشتہ اگر کسی دنیا دار کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خیرات لٹاتا ہے، اور آج تو مدینے کے تاجدار کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق خیرات لٹائیں گے۔ حضرت جبرائیل امین کی زبان میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس فرشتے کو جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دیا ہے، تمام فرشتے آئے میرے نبی کریم کے گھر میں مبارکباد
پیش کرنے کے لیے سارے فرشتے آ رہے ہیں، مبارکباد پیش کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امی سے وہ فرشتہ کہتا ہے اے جبرائیل امی آپ ذرا میرے بارے میں نبی کریم کو بتا دیجئے۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں اے جبرائیل امی اس فرشتے کو کیا ہوا ہے؟ حضرت جبرائیل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ پہلے آسمان پہ ٹہل رہا تھا، اس نے زمین کی طرف دیکھی تو ایک انسان تھا جو چلنے سے معذور تھا، جس کے پاس پیر نہیں تھے، جس کے پاس ہاتھ نہیں تھے، جس کے پاس آنکھیں نہیں تھی۔ اس فرشتے نے کہا تھا کہ اس فرشتے نے کہا تھا کہ اس زندگی سے بہتر تو مر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے پر عذاب نازل فرما دیا، اس کے اڑنے کی طاقت چھین لی ہے۔ اس لیے وہ فرشتہ آج آپ کی بارگاہ میں آیا ہے مانگنے کے لیے۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں بولو اے فرشتہ کیا بات ہے؟ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بخشش کی اجازت دے دیجئے، آپ کے صدقے میں پوری دنیا ہے، آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنا ڈالا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں گے تو آج مجھے شفاعت مل جائے گی۔ میرے نبی کریم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ اے پروردگار عالم تو اس کے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار عالم نے آج میں حسین کا مرتبہ بتا رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے حسین کربلا میں پیاسے شہید کیے گئے، ارے حسین نہر فرات کا پیاسا نہیں تھا بلکہ نہر فرات ترس گیا تھا نبی حسین کے لیے۔ میرے حسین پاک کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کریم نے جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی نا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے حسین اے میرے محبوب میں اس کو ایسے نہیں معاف کروں گا بلکہ تو حسین کا ہاتھ اس فرشتے کے سر پہ رکھ دے، اس کے بعد میں اس کو شفاعت دے دوں گا۔ میرے نبی کریم حسین پاک کے ہاتھ کو اس فرشتے کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو اڑنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ مختصر میں گفتگو سنتے جائیے گا۔ میرے امام حسین پیدا ہوئے ہیں اور جب امام حسین تقریباً 5 سال کے تھے نا، 5 سال کے، تو وہ جب چل رہے تھے نا، یہ آخری روایت میں کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، آپ جب چل رہے تھے نا تو جب راستے میں چل رہے تھے تو ان کے پیروں کی دھول حضرت حبیب بن مظاہر سر پہ لگا لیا، پیروں کی دھول کو سر پہ لگا لیا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت حبیب بن مظاہر کی عمر تقریباً 14 یا 15 برس کی تھی، لگا لیتے تھے۔ میرے نبی کریم کا مجمع ہے، میرے نبی کریم بیٹھے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام موجود ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی ایک شکایت ہے، اس بچے کی ایک شکایت ہے۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں وہ میرے صحابہ بتا تو صحیح کیا شکایت ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ جب آپ کا نواسا امام حسین چلتے ہیں تو ان کی پیروں کی دھول وہ اپنے سر پہ لگا لیا کرتا ہے۔ اس کے بعد میرے نبی کریم نے فرمایا تھا او میرے صحابہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس بچے نے حضرت حبیب بن مظاہر نے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صحیح ہے، میں آپ کے حسین سے عشق کرتا ہوں، میں آپ کے حسین سے محبت کرتا ہوں، اس لیے جب حسین پاک چلتے ہیں تو ان کے پیروں کی دھول میں اپنے سر پہ لگا لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جو سزا دیجیے مجھے منظور ہے۔ اتنا سننا تھا میرے نبی کریم بازو کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حبیب بن مظاہر آپ گلے سے لگ جا۔ حضرت حبیب بن مظاہر گلے سے لگے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی کریم نے ایک ہاتھ سے حضرت حبیب بن مظاہر کا ہاتھ پکڑا ہے اور دوسرے ہاتھ سے حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا دی تھی کہ اے پروردگار عالم آج میں نے ان دونوں کا ہاتھ جوڑ دیا ہے، آج کے بعد تیرا کام ہے کہ ان دونوں کو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ زمانہ گزرتا گیا،
ایک عرصہ چلا گیا. حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزیدیوں نے خط لکھ کر کے بھیجا گورنر مدینہ کے پاس. کہا اس میں یہ لکھا تھا کہ حسین پاک سے کہہ دو وہ میری بیعت قبول کرے, وہ میری بیعت قبول کرے. اگر نہ قبول کریں گے تو ہم ان کے سر گردن کو کاٹ دیں گے. مدینہ گورنر نے امام حسین کو راتوں رات بلایا اور بلانے کے بعد کہا وہ امام حسین یزیدیوں نے خط لکھا ہے اور کہا کہ امام حسین سے کہہ دو کہ وہ میری بیعت قبول کرے. اگر نہ قبول کریں گے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے مدینہ گورنر, اگر میں بیعت قبول نہ کروں تو مدینہ گورنر کہتے ہیں کہ حضور یہ جو میرا عہدہ ہے نا یہ چلا جائے گا. اس کے بعد حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے مدینہ گورنر بتا تجھے اپنا عہدہ پیارا ہے یا نبی کا گھرانہ پیارا ہے. مدینہ گورنر نے کہا تھا اے امام حسین یہ ایک عہدہ کیا, اس جیسے اگر مجھے 1000 عہدہ ملے تو میں نبی کے خاندان والوں پر قربان کر سکتا ہوں, اس کے بعد قربان کر سکتا ہوں. اس کے بعد حضرت امام حسین نے جو بچپن کا دوست تھے حضرت حبیب بن مظاہر ان کے پاس خط لکھے ہیں کہ اے میرے دوست اب میں مکہ جا رہا ہوں, سارے یزیدی میرے خون کا پیاسا ہے, بعد میں یہ نہ کہنا کہ مجھے چھوڑ کر کے میرا دوست چلا گیا ہے. حضرت امام حسین کی عمر تقریباً 56 برس کی تھی اور حضرت حبیب ابن مظاہر کی عمر تقریباً 75 برس کی تھی. اس کے بعد حضرت امام حسین نے غازی عباس سے کہا تھا اے عباس اب ذرا کربلا میں جانے والوں کی فہرست تیار کرو, لسٹ تیار کرو. حضرت عباس نے سارے لوگوں کا نام لکھ دیا ہے, صرف ایک انسان کا نام نہیں لکھا ہے, وہ ہے سیدہ صغرا, سیدہ فاطمہ صغرا کا نام نہیں لکھا ہے. بہت ساری روایات اس پر موجود ہے, مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق سیدہ صغرا بیمار تھی, ایک روایت کے مطابق سیدہ صغرا کی شادی ہوئی تھی اس لیے ان کو امام حسین نہیں لے گئے. لیکن ایک روایت بتاتا چلو, سارے روایت حق پر ہے, مورخین نے اپنے اپنے مطابق لکھا ہے. حضرت ایک روایت ہے کہ حضرت فاطمہ صغرا جو تھی نا اس کو اس لیے نہیں لے گئی, اس کو اس لیے نہیں لے گئے کہ جب امام حسین پاک کی شادی ہوئی تو امام حسین بہت روئے. رونے کے بعد خواب میں میرے نبی کریم تشریف لے آئے اور تشریف لے آنے کے بعد میرے نبی کریم نے فرمایا او میرے نواسائے حسین تو کیوں رو رہا ہے. اس کے بعد حضرت امام حسین نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ جب میں شادی کیا نا تو آپ کی بہت یاد آ رہی تھی اور میری ماں فاطمہ کی بہت یاد آ رہی تھی, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا ایک بیٹا پیدا ہو وہ ہم شکل آپ جیسے ہو, جو چلے تو مصطفیٰ کے جیسے لگے, اور ایک بیٹی ایسی پیدا ہو جو چلے تو میری ماں فاطمہ کی طرح ہو, جو چلے جن کے چلنے کے کردار سے میری ماں فاطمہ کی یاد آ جائے. اس لیے امام حسین نے ان کو کربلا نہیں لے گیا. اس کے بعد کربلا میں پہنچنے کے بعد بس یہ آخری گفتگو ہے, کربلا میں پہنچنے کے بعد میرے حسین پاک نے چراغ بند کیا اور خطبہ دیا. کربلا میں پہنچنے کے بعد رات میں میرے امام حسین نے خطبہ دیا اور کہا کہ او لوگوں تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ اپنے گھر, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, میں حشر کے میدان میں اپنے نانا جان سے تم لوگوں کی شفاعت کراؤں گا, اس لیے کہ یہ یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے, تم لوگوں کے خون کا پیاسا نہیں ہے. سارے لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کے بعد امام حسین نے چراغ بند کروایا, اس لیے کہ روشنی میں ہو سکتا ہے کوئی جانب شرمندگی محسوس کر رہا ہو. چراغ بند کیا, جب چراغ جلایا گیا نا حضرت حبیب بن مظاہر سامنے آئے ہیں, وہی دوست جو بچپن کی یاری نبھایا کرتے ہیں. حضرت حبیب بن مظاہر سامنے آئے ہیں اور تلوار لے کر کے کہتے ہیں اے میرے دوست اے امام حسین میں کربلا چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا, ہو سکتا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے میری گردن کو اڑا دیجئے, میں آپ کے ہاتھوں سے قتل ہونا منظور کر سکتا ہوں لیکن کربلا کو چھوڑ کر کے نہیں جانا پسند کرتا ہوں. اس
اس کے بعد حضرت امام حسین نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو جنگ لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ کربلا میں جو سب سے پہلے جنگ لڑنے کے لیے گیا تھا حضرت حبیب ابن مظاہر، جو تقریباً 75 سال کی عمر میں گئے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں اے امام حسین، میری ایک خواہش ہے کہ آپ ذرا یہاں سے ہٹیے۔ حضرت امام حسین ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر پاؤں کی دھول کو لے کر کے اپنے سر پہ لگاتے ہیں، اور سر پہ لگانے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور جب لڑتے چلے گئے۔ ارے 75 سال کے بوڑھے میں 75 سال کے حضرت حبیب ابن مظاہر نے تقریباً 42 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد نے کہا تھا یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے پانی کا جھاسا دیا جائے۔ پانی کا پیالہ لے کر کے سامنے آیا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے 75 سال کی عمر میں گھوڑے پہ سوار ہو کر کے گئے ہیں، لات مار کر کے کاسا کو پھینک دیے ہیں اور یہ بتا دیا ہے کہ او یزیدیوں، میں تمہارے ٹکڑوں پہ پڑنے والا نہیں ہوں بلکہ امام حسین کے ٹکڑوں پہ پڑنے والا ہوں۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو امام حسین کے ٹکڑوں پہ پڑے اور پیاس کے مارے پانی میں ہاتھ لگا دے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے 42 یزیدیوں کو تقریباً فنا فی النار کیا۔ اس کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر کو تیر سے چھلنی کر دی جاتی ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین کو آواز لگاتے ہیں، امام حسین آتے ہیں اور اپنی گود میں لیتے ہیں، اور حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ او میرے دوست، میری ایک خواہش ہے کہ تھوڑا یہاں سے ہٹ جا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین ہٹ جاتے ہیں، اور ہٹنے کے بعد پاؤں کی دھول لے کر کے حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنے سر پہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد دم توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد روح پرواز کر دی جاتی ہے۔ میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہوگی تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔